بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیس آف دی ارب ولیج۔ یہ ناول ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتا ہے جس کی تمام زندگی دکھوں سے عبارت ہے۔ ناول کی ہیروئن ٹیس ایک غریب اور پریشان حال خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن رائٹر بطور طنز اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ظاہر کرتا ہے، اور ناول کا ٹائٹل بھی ٹیس آف دی ارب ولیج استعمال کیا گیا ہے۔ ناول کے آغاز میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیس کے والدین نہ صرف معاشی بلکہ اخلاقی بدحالی کا بھی شکار ہیں۔ ٹیس کا والد ایک غریب مزدور ہے جس کی گزر بسر ایک چھکڑے یعنی گھوڑا گاڑی پر ہو رہی ہے، لیکن اس کے خاندان کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کی روزی روٹی کا سہارا ان کا گھوڑا جس کا نام پرنس ہے مر جاتا ہے۔ مجبوراً ٹیس کو، جس کی عمر اس وقت محض 16-17 سال ہوتی ہے، ایک فارم ہاؤس پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ فارم ہاؤس کی مالکہ کا بیٹا ایلک ایک غلط کردار کا اوباش شخص ہے۔ وہ ٹیس کی بھولی بھالی صورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہی اس کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دراصل ٹیس فارم ہاؤس پر کام کرنے والی چند دوسری خواتین کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں ٹیس کا ایک بدتمیز عورت سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایلک اس موقع پر ٹیس کی مدد کو آگے بڑھتا ہے اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے آتا ہے۔ ایلک چونکہ ایک شیطانی چال چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر گھوڑے کو تیز بھگاتا ہے اور اسے ایک جنگل میں لے آتا ہے۔ مصنف نے اس تمام واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس میں ٹیس کا کوئی قصور نہ تھا۔ ٹیس تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی حالت میں تھی اور اکیلی ہونے کی وجہ سے وہ ایلک کو اس کے مکروہ فعل سے روک بھی نہ سکتی تھی۔ اس طرح ایلک اپنے مقصد یعنی ٹیس کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تاہم ٹیس کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کا اندازہ ہمیں اس کی اپنی والدہ سے کی گئی گفتگو سے ہوتا ہے۔ ٹیس اس ٹریجڈی کی ذمہ دار اپنی والدہ کو ٹھہراتی ہے جس نے اس کی تربیت نہ کی، لیکن ٹیس کی والدہ ڈٹائی سے اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ ایلک کو شادی کے لیے مجبور کر سکے۔ تاہم ٹیس انتہائی عسرت میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے جس کا نام سورو ہے، جو کچھ دنوں بعد ہی مر جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش اور وفات پر جب ٹیس اس کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پادری کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے ایک گناہ کی پیداوار ٹھہرا کر دھتکار دیتا ہے۔ مصنف نے ان تمام واقعات کا ذکر انتہائی پریشان یعنی دلگیر انداز میں کیا ہے۔ بچے کی وفات کے کچھ عرصے بعد غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹیس ایک اور ڈیری فارم پر کام کرنے چلی جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ناول کے ہیرو یعنی اینجل سے ہوتی ہے، جو خود بھی اس ڈیری فارم پر کام سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اینجل جب ٹیس کو دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور معصوم صورت سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہی اس کو شادی کی پیشکش کر دیتا ہے۔ ٹیس پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اینجل کو اپنے ماضی سے آگاہ کر دے، لیکن اسے موقع نہیں ملتا۔ آخرکار وہ تمام واقعات لکھ کر ایک خط کی صورت میں اینجل کے کمرے میں پھینک دیتی ہے، لیکن بدقسمتی کہ وہ خط قالین کے نیچے چلا جاتا ہے اور اینجل تک نہیں پہنچ پاتا۔ شادی کی رات اینجل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہوا تھا، لیکن ٹیس اسے کھلے دل سے معاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹیس اپنے ماضی کے حوالے سے اعتراف ندامت کرتی ہے، لیکن یہ سنتے ہی اینجل کا ذہن بدل جاتا ہے اور وہ ٹیس کے کردار اور اخلاقی معیار پر حملے کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی اور بچوں کی ماں بننے کے قابل نہیں گردانتا۔ اینجل شادی کے فوراً بعد اپنے والدین کے ہاں چلا آتا ہے اور وہاں سے برازیل چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیس کے لیے ایک پریشان کن دور کا نیا آغاز ہوتا ہے۔ اپنے غریب والدین کو سہارا دینے کے لیے وہ ایک کے بعد دوسرے فارم ہاؤس پر سخت سردی میں کام کرتی ہے۔ وہ اینجل کے حوالے سے بھی پریشان ہوتی ہے اور ایک دفعہ تو اس کے والدین کے بھی ہاں چلی جاتی ہے، لیکن وہ ان سے مل نہیں پاتی۔ البتہ اینجل کے ایک بھائی سے ڈانٹ ٹپٹ سن کر واپس آ جاتی ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات دوبارہ ایلک سے ہو جاتی ہے، جو ایک عیسائی مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے کا روپ دارے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے۔ ایلک اس صورتحال میں بھی دوبارہ ٹیس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے بطور رشتہ دار اپنے ہاں رہنے کی آفر کرتا ہے۔ ٹیس کا والد مر چکا ہوتا ہے اور اس کے خاندان کو ان کے گھر سے نکلنے کا نوٹس بھی مل چکا ہوتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی اس پر تلوار بن کر لٹک رہی ہوتی ہے۔ ان حالات میں ٹیس یہ آفر قبول کر لیتی ہے۔ اس دوران اینجل کو برازیل میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ٹیس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور واپسی کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹیس پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کے خامند کو اس کی حالت زار کا پتہ چل جائے۔ وہ اس کو 2 خطوط بھی لکھتی ہے، بلکہ ٹیس کی ساتھی لڑکیاں بھی اینجل کو خط لکھ کر اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ لیکن جب اینجل واپس آتا ہے، اس وقت ٹیس دوبارہ اینگل کے چنگل میں پھنس چکی ہوتی ہے۔
टेस को जब एंजल की वापसी का पता चलता है तो वो पहले इसे मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एलेक का कत्ल कर देती है क्योंकि वही इसकी तमाम बर्बादियों का जिम्मेदार होता है। ताहम एंजल इसका साथ नहीं छोड़ता और इसे एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पुलिस से बचाए फिरता है, लेकिन आखिरकार पुलिस टेस को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। टेस को फांसी की सज़ा हो जाती है और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक एंजल इसकी छोटी बहन लिज़ालू से शादी कर लेता है। यूँ टेस की ट्रेजेडी इख्तिताम पजीर होती है।